اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم سورہ الحج شروع کریں گے۔ سورہ الحج مدنی صورت ہے۔ کچھ حصہ بالکل مکی زندگی کے آخر میں ہے، یعنی ہجرت سے پہلے، اور باقی حصہ مدنی زندگی میں۔ اس میں آپ نے اتنا ذہن میں رکھے، یہ وہ وقت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی زندگی میں سب سے مشکل تھا۔ اتنا مشکل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکہ سے ہجرت کا حکم دے دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین اور آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، وہ بھی کچھ ہی وقت پہلے وفات پا گئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین مکہ کی سختی بڑھ گئی تھی، بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، خصوصاً حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد۔ وہ بھی قریش کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی فرماتے تھے۔ تو اب قریش کی چیرہ دستیاں بہت بڑھ گئی تھیں، اور پھر جو بے پناہ خیال رکھنے والی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی وفات پا گئی۔ تو اب وہ مشکل وقت تھا، انتہائی مشکل وقت، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتا ہے۔ سورہ الحج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں ایمان والے نہیں کہا گیا، لوگ، اے لوگو۔ یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو، تقوی اختیار کرو، اے لوگو ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ ان بے شک، زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہوگا بہت بڑی چیز ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، قرآن بیان کرتا ہے، فرشتہ اسرافیل کو جب اللہ پاک نے کائنات بنائی اور پھر اس کو ایک دن لپیٹ دینے کا فیصلہ بھی ساتھ ہی فرمایا، تو ایک فرشتہ اسرافیل جو ایک جلیل القدر فرشتہ ہے، اسے ایک سور دے دیا، سور سواد کے ساتھ، ایک بغل کہہ لیں، اور جو روایات میں ہے وہ پکڑے کھڑا ہے اور اوپر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کھڑا ہے، انتظار میں کب رب العالمین اسے حکم دے اور وہ اس میں پھونک مارے۔ وہ اتنی شدید پھونک ہوگی کہ پوری زمین لرز جائے گی، اس پہ موجود تمام چیزیں، تمام جاندار جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے یا موت کا شکار ہو جائیں گے۔ زمین لرزنے لگ جائے گی اور بے قابو ہو جائے گی۔ لوگ حیران بھاگے پھر رہے ہوں گے، یہ کیا ہو رہا ہے، پہاڑ بھی لرز رہے ہوں گے۔ تو اس وقت کا کہا جا رہا ہے وہ قیامت کا لمحہ ہے، وہ قیامت کی ابتدا ہے اس وقت۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ لوگوں کو کہا جا رہا اپنا رب، وہ جو کفار ہیں وہ تو رب مانتے ہی نہیں ہیں، رب تو مومن مانتے ہیں، لیکن سب کو یہاں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، کہ تم مانو نہ مانو رب تمہارا میں ہی ہوں، کیونکہ اس حادثہ عظیم پر سب کو ہی میں، سبھی اس کا شکار ہوں گے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یوم، اس دن، ترونہا، ہاں اس کو، ترونا دیکھو گے، اس دن تم دیکھو گے اس کو، کس کو؟ تذہل، بھول جائے گی، کلو، سب کچھ، مرضعۃ،
دودھ پلانے والی ماں، اماں جس کو ارزات اس نے دودھ پلایا تھا، اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ایک تو یہ مانی کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، لیکن یہاں پہ عربی گرامر کے مطابق مفہوم ہے کہ وہ اس وقت جو پلا رہی ہو گئی، اس وقت جو دودھ پلا رہی ہوگی وہ بھی چھوڑ دے گی، اسے بھول جائے گی۔ ایسا خوف کا منظر ہوگا، ورنہ ایک ماں کو اپنے چھوٹا بچہ، شیر خوار بچہ کی کتنی پرواہ ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ اسے نہیں بھولتی، لیکن وہ ایسا خوفناک لمحہ ہوگا۔ ہمیں یہاں سمجھانے کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی بھول جائیں گی، اپنی پڑ جائے گی، اپنی فکر ہوگی ان کو۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَضَعُ اور ڈال دے گی، کلو سب، ذات حمل حمل والی خاتون، حملہا اپنا حمل، اور جن کو بچہ پیدا ہونا تھا، پیٹ میں حمل تھا، وہ بھی گر جائے گا، وہ بھی نہیں بچے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ ایسی خوف کی فضا، ایسا جھٹکا لگے گا خوف کا۔ وَتَرَى النَّاسَ اور تو دیکھے گا لوگوں کو، سکارا مست، مدہوش یا بے ہوش، وَمَا هُمْ بِسُکَارَى وَمَا هُمْ اور نہیں ہوں گے وہ، وَمَا اور نہیں ہم وہ، بِسُکَارَى وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن ان کو مدہوش دیکھیں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، بڑا ہی شدید ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس وقت کو یاد رکھو جب اس کے حکم سے قیامت برپا ہوگی اور زمین پر زلزلہ آ جائے گا سور پھونکے جانے کے بعد، اور تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور جن کو حمل ہے ان کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ ایسے گرے پڑے ہوں گے جیسے مدہوشوں میں، لیکن وہ مدہوش نہیں ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے اب اس کے دربار میں حاضر ہونے کی یہ تیاری ہو رہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید بڑا سخت عذاب ہوگا۔ قیامت کو یہاں عذاب قرار دیا جا رہا ہے، قیامت یہاں عذاب قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت سب آنکھوں کے سامنے سے پردے سب کے ہٹ جائیں گے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ ان کو تو گھسیٹ گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں نور ہوگا، سورج چاند سب کی روشنی ختم ہو جائے گی، گپ اندھیرا ہوگا، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو اس وقت جو نافرمان ہوں گے وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، حتیٰ کہ گرے ہوئے گھسٹ گھسٹ کے جا رہے ہوں گے، جن کو فرشتے کھینچے لے جائیں گے۔ لیکن ایمان والوں کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے نور ہوگا، وہ اس نور کی روشنی میں چلیں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ عذاب ان کے لیے نہیں ہے، یہ عذاب تو تب نافرمانوں کے لیے جو پکڑے گئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ مَن یُجَادِلُ جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے معاملہ میں، بغیر علم بغیر علم کے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خام خواہ ضد بنائی ہوئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی مخالفت کرنا ہے، اللہ کے جو احکام ہیں ان کی نافرمانی ہی کرنا ہے، دلیل پہ دلیل لے کے آ رہے ہیں، جواز بنا رہے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی کی کامیابیوں کامرانی جو عمارت ان کے پاس ہے اس کے زوم میں وہ باغی ہوئے ہیں، لیکن علم نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس، نہ تورات میں، نہ زبور، نہ انجیل میں، نہ کوئی اور ان کے پاس آسمانی صحیفے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت ہے، تو بغیر کسی علم کے وہ خام خواہیں اڑے اور اکڑے بیٹھے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں مومنوں سے۔ علم وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَیطَانٍ مَرِیدٍ
وَيَتَّبِعُ اور پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، کُلَّ شیطان مرید سرکش شیطان کی، جو اللہ کا باغی شیطان ہے، جو باغی لوگ ہیں۔ شیطانوں میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، چیلے ہیں جو لوگ شیطان کے، یہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے اور اس معاملے میں مومنوں سے جھگڑتے ہیں۔ کتبہ علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ اللہ پاک فرماتا ہے کتبہ علیہ، اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے، انہ یہ کہ وہ من تولاہ جو دوستی کرے گا، فانہ یضلہ تو پس اس کو وہ ضلالت دکھائے گا۔ ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں، ذات کے ساتھ گمراہ کرے گا۔ یہاں پہ کس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ وہ شیطان کے بارے میں، سرکش کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتا۔ یہ اس شیطان کے پیچھے چلتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، یہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ الی عذاب السعیر، دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا، اس طرف کھینچ لے گا۔ سعیر دوزخ۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں اور سرکش نافرمان شیطان، مردود شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ شیطان کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ اسے گمراہ کر کے جہنم کا رستہ دکھائے گا، جہنم تک لے جائے گا۔ یہ لوگ پھر بھی اس کی پیروی کرتے ہیں اور قیامت کو بھولے پڑے ہیں۔ تو اللہ پاک یاد دلا رہا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، وہ قیامت کا لمحہ بڑا سخت ہوگا۔ جب زمین پہ زلزلہ طاری ہو جائے گا، دودھ پلانے والی دودھ چھوڑ دے گی، حاملہ خاتون کا حمل گر جائے گا اور لوگ مدہوش پڑے ہوں گے۔ وہ مدہوش نہیں ہیں، اصل میں اپنے رب کے دربار میں پیش ہونے کے لیے اب ان کا عمل کرنے کا، کام کرنے کا، کچھ کرنے کا اختیار سلب کر لیا گیا ہے، مفلوج جیسے پڑے ہیں وہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ بڑا شدید عذاب ہے، یہ پکڑ ہے نا اس لیے عذاب ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ثبوت کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ شیطان کا جو ساتھی ہوگا تو شیطان اس کو گمراہ کر کے جہنم میں لے کے جائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی ریب من البعث، ریب کہتے ہیں شک کو، من البعث، باس زندہ ہونا۔ لوگو اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، یعنی تم کو شک ہے، اچھا کیسے شک زندہ کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے مشرکین، اچھا کیسے زندہ کرے گا؟ رنگ برنگا مذاق کرتے، اچھا ہماری ہڈیاں پھر جڑ جائیں گی، ہم تو مر کھپ جائیں گے، قبروں میں تو کچھ بچے گا نہیں، اگر ہڈیاں ہوں گی پھر سے ایسا گوشت پوست کا انسان بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میرا مالک، میرا رب کہتا ہے وہ پھر بنا دے گا، جیسے اس نے آدم کو بنایا تھا، جیسے اس نے عیسیٰ کو پیدا کیا تھا، تو ایسے پھر سے زندہ کر دے گا۔ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو کیا تمہیں کوئی شک ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، فَإِنَّا بس بے شک خَلَقْنَاكُم ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ترابن، تراب مٹی کو کہتے ہیں، مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہم نے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی پانی سے بنایا تھا نا، لوگوں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ایک تمہیں مٹی اور پانی کا قرآن بیان کرتا ہے، کھن کھن آتی ہوئی مٹی، یعنی پانی ملی، جیسے بڑی خاص قسم کی مٹی بنائی گئی۔ تو یہاں ہو رہا ہے اچھا تو تمہیں ہم نے کیا مٹی سے، پہلے ہم نے نہیں بنایا تھا مٹی سے، اب تمہیں شک ہے؟ ثم پھر من نطفۃ،
پہلے تو تمہیں مٹی سے بنایا تھا، پھر نسل در نسل تمہیں ماں باپ کے ایک نطفے سے آگے بڑھایا۔ ثم من علقۃ، علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو، پھر اس مادے کو خون میں تبدیل کیا، خون کے لوتھڑے میں بدلا، ماں کے پیٹ میں لوتھڑا بنایا۔ ثم من مضغۃ، اور پھر اس سے اس وقت کے ساتھ کچھ مہینوں بعد وہ خون کا لوتھڑا ایک بوٹی کی شکل اختیار کر گیا، اس سے گوشت بننا شروع ہو گیا۔ مخلقۃ، مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، لوگو ہم نے تمہیں پہلی بار مٹی سے بنایا، پھر ماں کے پیٹ میں ایک نطفے سے، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تم پر اپنی خالقیت، اپنے خالق ہونا ظاہر کر دیں۔ یہاں پہ ہے کہ پھر اس کو ہم نے پہلے بے شکل پھر شکل دی، یہ جو ہے نا مخلقۃ، اسے شکل دی، کامل بنایا، وغیر مخلقۃ، اور ناقص یعنی بغیر شکل کا بنایا۔ پہلے وہ گوشت کا جو لوتھڑا تھا، بوٹی جو تھی، اس کی کوئی شکل نہیں تھی، پھر ہم نے اسے ایک شکل و صورت دے دی کہ یہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، اس کو رنگ روپ بن گیا، اس کے نئے نقش ماں کے پیٹ میں ہی بنا دیے ہم نے سارے، اور یہ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہو کہ ہم بنانے والے ہیں۔ یہ قرآن نے 1500 سال پہلے بات کہی تھی، میڈیکل سائنس کو تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ میں اس طرح بچہ جنم لیتا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ۔ ابھی یہاں پہ ذہن میں رکھیں، اے لوگو کہ تمہیں ابھی شک ہے کہ تم پھر اٹھائے جاؤ گے، ذرا یاد کر لو، ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا تھا، پھر ایک نطفے سے ماں کے پیٹ میں تمہاری ابتدا کی، جیسے نسل بڑھتی ہے نا، اور پھر اس سے خون کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے سے بوٹی گوشت کی بوٹی، اور پھر اس سے یعنی تم گوشت کی صورت اختیار کرنے لگ گئے، اور پھر پہلے بے شکل اور پھر شکل والا وجود تمہیں دیا۔ یہ ہمارے خالق ہونے کی نشانی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں بنانے والا ہوں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور تمہیں قرار دیتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، فی الارحامی، رحم میں، ماں کے پیٹ میں، ما نشاؤ، جتنا ہم چاہیں، ماں جو نشاؤ ہم چاہیں، الا اجل، اجل وقت تک، جتنا وقت تک ہم چاہیں، مسمن، جو ہم مقرر رکھتے ہیں، ہم ایک میعاد مقرر تک تمہیں ماں کے پیٹ میں پھر رکھتے ہیں، 8 ماہ 9 ماہ جتنا بھی وقت۔ ثم، پھر نخرجکم طفلا، پھر ایک بچہ بنا کر تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں۔ ثم نخرجکم، پھر تمہیں نکالتے ہیں طفلا، ایک بچہ بنا کے۔ ثم، پھر لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں پہنچاتے ہیں تمہاری جوانی تک۔ ثم، پھر لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی جوانی تک، پھر تم اپنی جوانی تک پہنچتے ہو۔ ومنکم، اور تم میں سے، من یتوفا، بعض وفات پا جاتے ہیں، تم میں سے بعض وفات پا جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ، اور تم میں سے بعض کو پھیرا جاتا ہے، اِلَىٰ، طرف، ارذل العمر، لِكَيْلَا، ارذل العمر، ایک
نکارا عمر تک، یعنی ایک لمبی عمر دے کے اتنی لمبی عمر مل جاتی ہے، بعض کو بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، ان میں جو ہمت نہیں رہتی کچھ کرنے کی۔ لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، لکیلا تاکہ من بعد لکیلا یعلم تاکہ نہ جانے من بعد علم کے بعد شیئا کچھ بھی، یعنی وہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بڑھاپا ہو جاتا ہے، اب نسیان طاری ہو جاتا ہے، بھول فراموشی کی ان کو بیماری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ باتیں بھولنے لگتے ہیں، جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، دوبارہ ان میں بچپنا آ جاتا ہے۔ پوری زندگی کی ساری جو انسان کی دورانیہ ہے، مراحل ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھتا ہے زمین کو، حامدۃً، کہ وہ خشک ہے، حامدۃً، خشک بنجر زمین ہوتی ہے۔ فَإِذَا، پھر جب انزلنا علیہا الماء، انزلنا ہم نازل کرتے ہیں، علیہا اس پر، الماء پانی، جب ہم اس پہ پانی بھیجتے ہیں یعنی بارش ہوتی ہے اس خشک زمین پہ، اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج۔ ایک تو یہاں پہ انسان کو اس کی پیدائش بتا دی، مٹی سے بنا، اور پھر اس کے بعد سے نسل انسانی کو چلانے کا طریقہ، ماں کے پیٹ میں ایک نطفہ، نطفے سے پھر وہ خون بنتا ہے، جمع ہوا خون، لوتھڑا، پھر اس سے گوشت، اور گوشت کے بعد پھر بے شکل اور بعد میں شکل والا، اور قرآن بیان کرتا ہے ایک بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہو، پھر ہم تمہیں جوانی تک پہنچاتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے اس دوران جس کی ہم نے کم زندگی لکھی ہے تو وہ ہمارے پاس لوٹ آتا ہے، وفات پا جاتا ہے، اور جس کو چاہے ہم لمبی عمر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ پھر ناکارہ ہو کے ایک بچے کی صورت ہو جاتا ہے اور بے علم ہو جاتا ہے، بھولنے لگ جاتا ہے سب کچھ۔ اور اب اگلی مثال دوسری، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تم دیکھ، حامدۃً، اور تم اگر بنجر زمین دیکھتے ہو، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور پھر پہلے بنجر زمین دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پہ بارش کی صورت میں پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت وربت، تو وہ ہلتی ہے، پھولتی ہے، یعنی اس پہ شاداب ہو جاتی ہے نا، اس پہ رونق آ جاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ، اور وہ اگاتی ہے، من کلی، ہر چیز، سب کچھ، زوجن، قسم قسم کی، بہیج، نفیس، پھر بڑی اعلیٰ قسم کی اس پہ فصلیں ہو جاتی ہیں۔ جب تک بارش نہیں ہوتی، 1 سال 2 سال 4 سال، کیسے حالت ہو جاتی زمین کی، جو خصوصاً کہسالی کے علاقے ہیں جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، رو رو کے انسان دعائیں کرتا ہے، یا اللہ بارش بھیج، مویشی تک برے حال میں ہو جاتے ہیں۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو وہی زمین سرسبز و شاداب ہونے لگ جاتی ہے، اور اسی زمین میں پھر رنگ برنگ کے جو بیج ہم ڈالتے ہیں، رنگ برنگ کی فصلیں اگتی ہیں۔ ذالکہ، یہ ہے، بینا، یہ اس لیے ہے، اس وجہ سے ہے، اللہ، بین اللہ، اللہ کی وجہ سے، هو الحق، جو حق ہے۔ لوگو، یہ سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے جو حق ہے۔ تم سمجھتے ہو قیامت کو بھولے ہو، تم سمجھتے ہو رب نہیں ہے۔ اصل میں یہ آیات ان سوالوں کے جواب میں معلوم ہو رہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی اختیارات کو چیلنج کیا گیا۔ اچھا، اللہ کیسے ہمیں اٹھائے گا، کیسے زندہ کرے گا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو پتہ ہے مر گئے، مٹی ہو گئے، اس کے بعد ختم۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے ہماری، موج میلہ ہے، تو ہم کیوں اس میں ہنسے کھیلے اور کھیل تماشے نہ کریں؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلے تو قیامت کا منظر بیان کر کے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے شیرخوار بچوں کو بھول جائے گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور سب کے سب مدہوش بے ہوش ہو جائیں گے، اپنے رب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے کہ وہ رب
اختیار نہیں رکھتا، یہ اس شیطان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہے جس کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں، وہ عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اس سے جس نے دوستی کی تو وہ اس کو گمراہ کر کے رکھے گا اور جہنم تک لے کے جائے گا۔ پھر ہمیں بیان کیا گیا یہاں پہ کہ لوگوں اگر تم سمجھتے ہو وہ تمہیں اٹھانے میں کچھ شک ہے، تو کئی جگہ پہ اسی سوال کا جواب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی دیا۔ قرآن میں دونوں کی پیدائش کو مماثل بھی کہا گیا ہے کہ ایک جیسی ہیں دونوں بغیر باپ کے۔ تو یہاں پہ پھر کیا کہا گیا کہ تمہیں ایک پہلے مٹی سے بنایا تھا، لیکن پھر اب نسل انسانی جو چلائی ایک نطفے سے جو ماں کے پیٹ میں پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے گوشت کی بوٹی بنتا ہے، پہلے بے شکل پھر شکل والا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اسے ایک بچے کی صورت میں جب ماں کے پیٹ سے باہر لاتے ہیں، وہ آتا نہیں، اللہ کہتا ہے میں لاتا ہوں۔ تو پھر جوانی تک، اور جوانی کے بعد پھر اگر لمبی زندگی کسی کو عطا کی، اگر نہیں عطا کی تو وہ موت آ جاتی اسے، اگر عطا کی ہے تو اتنی لمبی بھی میں عطا کر دیتا ہوں کہ وہ سب کچھ بھولنے لگ جاتا ہے۔ پھر اگلی مثال کہ اگر ایسے بھی تمہیں یہ سب چیز پہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لو کہ یہ تمہارے خشک پہاڑ اور بنجر جو صحرا ہیں، ان میں جب میں پانی برساتا ہوں، بارش ہوتی ہے تو یہ زمین کھلنے لگ جاتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے، اور رنگ برنگ کے اس میں سے فصلیں اگتی ہیں جو تمہارے لیے اناج کا کام دیتی ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے کہ اللہ حق ہے۔ حق کہتے، ہم کہتے ایک بات، حقیقت یہ ہے، اصل میں یہ ہے، اصل میں یہ ہے کہ یہ سب اللہ ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب اللہ ہے جو سچ ہے، ایک ہی کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ اللہ ایک ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور اس سب سے بڑی سچائی پہ تمہیں شک ہے کیا؟ وَأَنَّهُ، اور وہی تو ہے، یحیی الموتیٰ، جو مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ یہاں پہ لفظ جلاتا نہیں ہے، جلاتا، جیم کے نیچے زیر ہے۔ جلانا تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن جلانا ہوتا ہے زندگی دینا، حیات دینا۔ یحیی اوپر لکھا ہے، زندگی دیتا ہے۔ یحیی الموتیٰ، مردوں کو، وہی تو ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کرے گا، دونوں معنوں میں آئے گا۔ وَأَنَّهُ، اور وہی ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگلا آیت تک مکمل کر لیتے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور وہ جس کی بات شروع ہوئی تھی، قیامت کی گھڑی، آتیۃ لا ریب فیہا، تو وہ آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب نہیں شک فیہا، اس میں، تو اس میں شک نہ کرو، تمہیں ثبوت میں نے دے دیا۔ وہ قیامت کی گھڑی جہاں سے بات یہ شروع ہوئی تھی، تو اب دیکھ لو، اللہ نے تمہیں اپنی نشانیاں بتا دی ہیں، دکھا دی ہیں، یہ سب اللہ ہے جو حق ہے، وہی موت کے بعد تمہیں زندہ کرے گا، تو پہلے قیامت کی گھڑی آئے گی، یاد رکھ لو، آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، یبعث، اٹھائے گا، من فی القبور، قبروں سے۔ لوگوں اب یاد رکھو، قیامت کی گھڑی آئے گی اور اللہ تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھا لے گا۔ تم کہتے ہو مٹی ہو گئے، تم کہتے ہو ہڈیاں بھی پتہ نہیں بچیں گی یا نہیں بچیں گی، تو اللہ کہتا ہے وہ تمہیں پھر اٹھائے گا۔ جیسے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا، جیسے بنجر زمین کو شاداب کر کے اس میں سے فصل اٹھاتا ہے، تو تمہارا کیا دماغ کام نہیں کرتا کہ ایک قبر سے بھی تمہیں مٹی میں سے دوبارہ اٹھا لے؟ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جیسے وہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے فصل لیتا ہے، ایسے اس قبر کو زندہ کر کے اس میں سے تمہیں دوبارہ سے کھڑا کر دے گا، پھر بنا دے گا۔ ہاں جی، وَمِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ بِغَیْرِ عِلْمٍ، اور وہ لوگ جو اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔ پیچھے پڑھا نا ابھی، تو وہی دوبارہ بات، یہ نشانیاں بچے کے پیدا ہونے کی اور اس کے بعد زمین سے فصل اگنے کی نشانیاں بتانے کے بعد بات دوبارہ پچھلے موضوع پہ آ رہی ہے، جس میں ذکر کس کا تھا؟ قیامت کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا، اور ان لوگوں کا جو اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے خواہ جھگڑتے ہیں مومنوں کے ساتھ۔
اب بات ان کی آ گئی ہے جنہیں کہا گیا تھا یہ شیطان کے پیروکار ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو ہم نے کہا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور جو لوگ مَن یُجادِلُ فِی اللہِ بِغَیْرِ عِلْمٍ، اور جو لوگ اللہ کے معاملے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں، وَلَا ہُدًى، وہ ان کو کوئی ہدایت والے نہیں ہیں، وَلَا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی کتاب روشن ہے ان کے پاس۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہ ہیں کیونکہ وہ شیطان کے دوست ہیں۔ ثانیہ اطفہ لیضل عن سبیل اللہ، ثانیہ موڑنے والے ہیں، اطفہ ہی شانے اپنے کو، یعنی وہ لوگ گردن موڑ لیتے ہیں عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گردنیں موڑتے ہیں، یعنی لوگوں کو صرف خود ہی بے عمل اور گمراہ نہیں ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ایسے۔ اچھا، اپنے مطلب مفہوم یہاں پہ کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی باتیں گڑ گڑ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے، اللہ سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے بربادی ہے، ذلت ہے۔ وَنُذِيقُهُ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم انہیں آتش کا، آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ جہنم کی طرف شیطان لے جاتا ہے، اب یہاں پہ وہی بات واضح اور صاف لفظوں میں ہو رہی ہے کہ دنیا میں بھی یہ رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی جہنم کا عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، ذالک بما قدمت، یہ ہے اس کے سبب کہ انہوں نے آگے بھیجا، یدا کا، یہ ہے وہ سزا جو تیرے ہاتھوں نے، یدا کا تیرے ہاتھ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان لوگوں کو سزا دے کے کہا جائے گا یا فرشتے کہیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، ہو سکتا ہے جہنم میں پھینکتے ہوئے فرشتے ان کو کہیں، کھینچ کے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہوئے، یہ منت ترلے کریں گے، گھسٹ رہے ہوں گے، وہ گردنوں سے گریبانوں سے پکڑ کے کھینچیں گے، تو تب کہے کہ یہ وہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے تمہارے اعمال بھیجے ہیں نا، ان کا اجر یہ ہے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ سب وہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تمہارے کرتوت ہے، ہاتھ سے بھیجے کا مطلب اعمال۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، اور کہ اللہ لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ ظلم کرنے والا، لِّلْعَبِيدِ اپنے بندوں پر۔ اللہ تمہیں کوئی ظلم، کوئی ظالمانہ فیصلے کے نتیجے میں جہنم میں نہیں ڈال رہا، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، یہ تمہارے اپنے کام ہیں، تمہارے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ یہ جگہ اللہ پاک فرماتا ہے جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس وقت فرشتے کہیں گے، جیسے بھی یہاں کہا جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر یا اللہ کا کوئی صالح بندہ آیا نہیں تھا روکنے سمجھانے کے لیے؟ وہ کہیں گے آیا تھا، تو فرشتے کہیں گے تو پھر یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جاؤ اس جہنم میں۔ وہ نفرت سے ٹھوکر ماریں گے ان کو، ذلیل کریں گے فرشتے، دبکے ماریں گے ان کو۔ پھر تم روتے کیوں ہو؟ کیا اوقات کیا تمہاری؟ جب اللہ کے وہ بندہ تمہارے پاس ہے تو تم نے اسے روک دیا، انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ اب رونا چھوڑ دو، پھر وہ غصے کا اظہار کریں گے، ان کو غصہ آ جائے گا ان پہ کہ تم تو بڑے معصوم بن رہے ہو، مظلوم بن رہے ہو، لیکن اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پہ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ چلے جی، اللہ حافظ، کل انشاءاللہ اگلے کریں گے۔